اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت متطہرین سے بھی محبت فرماتا ہے۔ یعنی اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو طبقات کا ذکر فرمایا، ایک توابین کا طبقہ ہے اور ایک متطہرین کا طبقہ ہے، اور ان دونوں طبقات سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے۔ توابین وہ طبقہ ہے جو نہ صرف توبہ کرتے ہیں، مگر یہ صیغہ مبالغہ ہے، مگر توبہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، پلٹ کے واپس آتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ اور متطہرین سے مراد وہ طبقہ ہے جو اپنی عادتوں کو، اپنی خصلتوں کو، اپنے رذائل کو، اپنی جسم، اپنے جسد اور اپنی شخصیت میں جو کمزوریاں ہیں، جو خطائیں ہیں، جو لغزشات ہیں، جو معصیتیں ہیں، انہیں پاک و صاف کرتے ہیں، اپنے آپ کو طاہر اور مطہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان دونوں طبقات سے محبت فرماتا ہے، مگر طبقہ متطہرین طبقہ توابین سے افضل ہے، فوقیت رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ اس لیے کہ انسان توبہ تو کر لیتا ہے، اپنے گناہوں سے رجوع تو کر لیتا ہے، مگر پلٹ کے گناہ کے راستے پہ دوبارہ گامزن ہونا ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ اس لیے طبقہ متطہرین توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو پاکیزہ، اپنے آپ کو صاف، اپنے آپ کو گناہوں، معصیتوں اور خطاؤں سے پاک اور صاف کر لیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم طبقہ توابین یعنی توبہ کرنے والوں کے طبقے سے منتقل ہو کے متطہرین کے طبقے میں شامل ہو جائیں، اگر ہم شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو چند امور کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا۔ اگر ہم متطہرین کے زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آئیے ہم ایک اور آیہ کریمہ سے اس کا جواب حاصل کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 159 اور 160 میں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابوں کی تردید کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العزت ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، سوائے ان کے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں، جو اپنی اصلاح کرتے ہیں اور جو حق کو ظاہر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں 3 امور کا ذکر کیا۔ انسان توبہ کرتا ہے، پھر اپنی اصلاح کرتا ہے اور پھر حق کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم طبقہ متطہرین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 3 امور کا جائزہ لینا پڑے گا، انہیں بروئے کار لینے کی ضرورت ہے، انہیں اپنی زندگیوں میں عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو پھر سیئات کی وادی میں، لغزشات کی وادی میں دوبارہ رجوع کرنا، پلٹ کر واپس چلے جانا، یہ محال نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ انسان توبہ کرنے کے بعد بھی اپنے ماضی میں گناہ، لغزش اور سیئات کی زندگی میں دوبارہ واپس پلٹ کے چلا جائے، مگر اگر انسان اپنی اصلاح کر لے،
جیسے اس آیہ کریمہ میں حکم ہوا، انسان اپنی طبیعتوں کی اصلاح کرے، اپنے طور طریقوں کی اصلاح کرے، اپنی عادتوں کی اصلاح کرے، اپنی ترجیحات کی اصلاح کرے، اپنے فکر کی اصلاح کرے، اپنے تصورات کی اصلاح کرے، اپنی زندگی کی اصلاح کرے، پھر اصلاح کرنے کے بعد دوبارہ پلٹ کے گناہ کے راستے پہ گامزن ہونا مشکل ہو جاتا ہے، محال ہو جاتا ہے۔ اس لیے توبہ کرنے کے بعد تقاضا اس امر کا ہے کہ ہم اصلاح بھی کریں، ہم اپنی زندگیوں کو درست کریں اور ہم حسنات کو، نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس کے بعد فرمایا اظہار حق کرنا بھی لازمی ہے، یعنی ہم حق کو اور راہ حق کو اقرار کریں، اس کا اعتراف کریں اور اپنے قول اور فعل کے ساتھ حق کو ظاہر کریں، یعنی ہمارا قول، زبان بھی حق کے راستے پر گامزن ہو، زبان سے، کلام سے بھی حق ظاہر ہو اور ہمارے افعال سے، ہمارے اعمال سے بھی حق ظاہر ہو۔ جب ہم اظہار حق میں اپنے آپ کو مصروف عمل کر لیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ہمیں حق کے راستے پہ ثابت قدم فرما دیتا ہے، ہمیں استقامت عطا فرما دیتا ہے۔